وہ لکھتے ہیں ایمان کا امتحان. اصل سوال یہ ہے کیا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا ہم انسانوں کے پاس جا رہے ہیں؟ یہی وہ اصل کسوٹی ہے جس پر انسان کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے، جسے ہم توکل کہتے ہیں، یعنی خالق پر بھروسہ. وہ کوئی پیسیو یا غیر فعال چیز نہیں ہے. بالکل، وہ تو ایک شعوری فیصلہ ہے. ہاں، یہ ایک انتہائی ایکٹیو فیصلہ ہے کہ میں اس کائنات کے خالق کی حکمت اور اس کے بنائے ہوئے نظام پر یقین رکھتا ہوں. جب کوئی انسان فیوچر انزائٹی کا شکار ہو کر نجومی کے پاس بھاگتا ہے تو وہ زبان حال سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے نظام پر بھروسہ نہیں. بالکل، وہ کہتا ہے مجھے کائنات کے نظام پر بھروسہ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت جاننا ہے کہ حالات میرے کنٹرول میں ہیں یا نہیں. اور یہ عدم اعتماد، یہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے قدموں میں گرنا ایمان کے امتحان میں سب سے بڑی ناکامی ہے. اور اسی لیے یہ عدم اعتماد انسان کو دھیرے دھیرے اس دلدل کی طرف لے جاتا ہے جس سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے. تحریر اس کی حقیقت کو ان دو ٹوک الفاظ میں کھولتی ہے. یہ شرک کی طرف راستہ ہے. غیب کا دعویٰ، اللہ کی صفت میں شریک ہونا، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیں، شرک اس کائنات کا وہ واحد جرم ہے جس کے بارے میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا. غیب جاننا خالق کا ایک ایسا حق ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا. بالکل صحیح. تو جب ایک انسان اپنی قسمت کا حال کسی دوسرے انسان سے پوچھتا ہے تو وہ اسے وہ مقام دے رہا ہوتا ہے جو صرف اللہ کا ہے. اور شرک ہمیشہ اچانک نہیں ہوتا. ہاں، وہ آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہے. بالکل، یہ خاموشی سے، چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں اور بظاہر بے ضرر تفریحی ایپس اور ذائچوں کے ذریعے دل میں داخل ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ صرف اپنی بے چینی کم کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ شرک کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے. یہ صورتحال تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو چکی ہیں تو قدرتی طور پر ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہم سب اس اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں؟ ایک خوف تو پیدا ہوتا ہے. بالکل، اگر کسی انسان سے یہ غلطی ہو گئی ہے جانے یا انجانے میں تو کیا اس کے لیے واپسی کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ خوش قسمتی سے اسلام کبھی نا امید نہیں کرتا. یہ تحریر بھی انسان کو مایوسی کے سندھیرے میں اکیلا نہیں چھوڑتی. صحیح. مصنف نے امید کی ایک بہت خوبصورت کرن دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں نجات کا راستہ توبہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، دعا کریں، یہی راستہ ہے. توبہ یعنی یہ کوئی محض رسم نہیں ہے، یہ ایک مکمل روحانی سسٹم ریسیٹ ہے. بالکل، سسٹم ریسیٹ. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. یہ اس بات کا شعوری اقرار ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے سکون غلط جگہ تلاش کیا اور اب میں واپس اس خالق کی طرف پلٹ رہا ہوں جو اصل سکون دینے والا ہے. جب توبہ کے ساتھ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ جڑ جاتا ہے اور انسان دعا کا ہتھیار استعمال کرتا ہے تو وہ جو فیوچر انگزائٹی تھی نا، وہ جو کل کا خوف تھا، وہ خود بخود پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اب انسان نے اس ذات پر بھروسہ کر لیا ہے جو کل کی مالک ہے. اسے کل جاننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی گہرے احساس کے ساتھ یہ تحریر ہمیں ایک آخری لیکن سب سے اہم سوال کے ساتھ چھوڑتی ہے جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے. مصنف لکھتے ہیں اختتام، ایک سوال، کیا ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ایک قدم کاہن کی طرف ایمان کی تباہی کی طرف قدم ہے. ایک قدم بھی یعنی ذرا سی بھی لغزش بہت بھاری پڑ سکتی ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑی وارننگ ہے. تو اب جیسا کہ اس ماخذ میں باقاعدہ ایک پیغام دیا گیا ہے جسے ہم منوعن پیش کرنا چاہیں گے تاکہ یہ بات آگے تک پہنچے. مصنف لکھتے ہیں اختتامی پیغام، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں. یہ تحریر پیش کی گئی تھی عاجز مسلمان کی جانب سے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک، جادو اور گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہمیں صرف اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اور اس پورے علمی جائزے کو سمیٹتے ہوئے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مستقبل کو قبلہ از وقت جاننے کی یہ دوڑ دراصل ہماری اپنی نفسیاتی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. ہم وقتی سکون کے لیے اپنی ابدی حقیقت کا سودا کر بیٹھتے ہیں. بالکل، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں.
ہاں، لیکن سننے والوں کے لیے میں ایک ایسے خیال کو بنیاد بنانا چاہوں گی جس پر وہ خود بے غور کریں۔ اگر ہم تھوڑا گہرائی میں جا کر سوچیں تو یہ مستقبل جاننے کا جنون دراصل ہمارے اندر موجود کنٹرول کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔ کنٹرول کی خواہش مطلب ہر چیز اپنے ہاتھ میں ہو؟ بالکل، انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کی مٹھی میں رہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر ہمیں اپنا کل معلوم ہو جائے تو زندگی کا سارا مقصد، ساری جدوجہد ہی ختم ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ شاید حقیقی سکون یہ جاننے میں نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہ تسلیم کرنے میں ہے کہ کل جس کے قبضے میں ہے وہ کتنا مہربان ہے۔ یہ جو نامعلوم مستقبل ہے جسے ہم انسرٹینٹی کہہ کر ڈرتے ہیں، کیا یہ دراصل انسانیت کے لیے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ نہیں ہے؟ واہ! یہ نامعلوم ہی تو ہے جو ہمیں روز صبح اٹھ کر محنت کرنے کی وجہ دیتا ہے، جو ہمیں عاجز رکھتا ہے، ہمیں سرکشی سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں حال میں، یعنی آج کے دن میں پوری طرح جینا سکھاتا ہے۔ واقعی یہ ایک انتہائی فکر انگیز اور ذہن میں نقش ہو جانے والا خیال ہے جو اس ساری بحث کو ایک نیا اور بہت ہی مثبت رخ دیتا ہے۔ کنٹرول کی خواہش کو چھوڑ کر خالق کی حکمت پر راضی ہو جانا ہی اصل آزادی اور اصل سکون ہے۔ بالکل۔ اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے اس گہرے مطالعے کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔